لیکن ایک جو آیت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. 9th-10th کے سلیبس میں بھی ہے، اسلامیات میں بھی ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ایک کام کروانا چاہتی ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں حکم دیا جا رہا ہے. جیسے ہم کسی کو ترغیب دیں کہ آپ یہ کام کریں. اکثر و بیشتر ہم یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دینی ہو کہ آپ یہ کام کریں تو پھر ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں. تھوڑا سا اور زور دینا ہو تو میں یہ ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی بیٹا یہ کام کرتا ہوں، آپ کے سر امتیاز بھی یہ کام کرتے ہیں، سر اسماعیل سر سکندر بھی کام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی یہ کام کریں. تو اس طرح بات میں وزن زیادہ آ جاتا ہے. دکان پہ جائیں تو کپڑا فروش جو ہوتا ہے وہ کپڑا بیچ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، آپ لے لیں. اس طرح کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اس طرح ترغیب اس طریقے سے کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بڑی پراثر ہو، وہ اپنا گہرا اثر چھوڑے. تو یہ ٹیکنیک جب میں نے دیکھی اللہ رب العزت نے جو قرآن میں لگائی، تو اس ٹیکنیک کو جب دیکھا کہ ابلاغ کا یہ جو طریقہ ہے یہ محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کے ہر لفظ سے محبت اور پیار جھلک رہا ہے، ٹپک رہا ہے. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجو. تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنی مثال دی کہ میں بھیجتا ہوں، پھر ساتھ فرشتوں کی بھی مثال دی کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، یہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو اس پیار بھری تکنیک کو جب دیکھا تو ایک بات ذہن میں ضرور آئی کہ یہ درود پاک جو ہے یہ حضور کے قرب کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر جو طریقہ ہے، جو قرب مصطفیٰ کا ہے، جو قرب الہیہ کا ہے، وہ درود پاک ہے. تو بیٹا آج کے مبارک دن میں آپ سے ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں کہ بیٹا اس عادت کو اپنا لیجئے، درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے. اسی سے ہماری بھلائی کی ابتدا ہوگی، اسی سے ہم فلاح کی طرف جائیں گے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. قبر میں جب سوالات کیے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین ہی سوالات ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور جو تیسرا سوال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا کہ ہاں اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے؟ کیا دنیا میں ان کی ذات پر درود و سلام کی صدائیں بھیجتے تھے؟ کیا ان کی عظمت کا جھنڈا تم نے اٹھائے رکھا وہاں پہ؟ کیا ان کی شان اور عظمت جب بیان کرتے تھے تو تمہارے چہرے کھل جاتے تھے یا مرجھا جاتے تھے؟ اس شخصیت کے ساتھ تمہارا روحانی قلبی تعلق کیسا تھا؟ اب اگر وہاں پہچان لیا تو پھر نجات، اگر نہ پہچان سکے تو پھر ہماری پکڑ وہاں سے ہی شروع ہو جانی ہے. تو اس لمحے کی تیاری کرنی ہے اور اپنا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط بنانا ہے. اور مضبوط بنانے کا آسان سا نسخہ ہے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور عادت ڈال لینی ہے. آپ سب ننھے منھے پیارے پیارے بچے ہیں، معصوم ہیں. میں
ایک مجرم کی طرح اقرار کرتا ہوں کہ میں شاید آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں. میرے گناہ آپ سب سے زیادہ ہیں. کم از کم میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آسرا نہیں, کوئی سہارا نہیں. فقط ایک امید ہے, اگر میرا بیڑا پار لگا نا تو وہ فقط ایک ہی چیز ہے, درود پاک. اسی کے صدقے اگر بخشا گیا تو بخشا جاؤں گا, ورنہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو بیٹا, آپ لوگ تو معصوم فرشتوں کی طرح ہو. آپ لوگ ابھی سے یہ عادت ڈال لیں کہ زیادہ سے زیادہ اس قرآنی حکم کی تعمیل کرنی ہے اور آقا کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق کو جوڑنا ہے. اور یہ آسان سا نسخہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے.